آپ کو خود معلوم ہے کہ امام خمینی علیہ الرحمہ کی ذات کتنی ایک عظیم شخصیت امام خمینی کی تھی، کتنی کامیابیاں دنیا اور آخرت کی امام خمینی نے حاصل کی، اور اسلام کا کیسا احیا کیا۔ یقیناً اس کے ساتھ ان کے وہ تمام عمل کی دنیا کے آدمی تھے، پریکٹیکلی ہر چیز کیا کرتے تھے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ دعاؤں کا دامن بھی ہاتھ سے نہیں چھوڑا تھا۔ کون آخر امام خمینی نے اتنی عظیم کامیابیاں کیسے حاصل کی؟ اور ہم بھی کسی پرسنٹیج میں ایسی کوئی عظیم کامیابیاں حاصل کر سکتے ہیں، جو بھی ہماری فیلڈ ہے جس میں بھی ہم آگے جانا چاہتے ہیں، دنیا کی بھی کامیابیاں ہمیں مل جائیں، آخرت کی بھی کامیابیاں ہمیں مل جائیں۔ تو جس وقت امام خمینی علیہ الرحمہ کی عمر فقط 30 سال تھی، 30 سال، بالکل جوان تھے، اس وقت امام خمینی جیسے کہ دیگر علماء کا بھی ایک طریقہ کار ہوتا ہے، دیگر علماء کا بھی ایک طریقہ کار ہوتا ہے کہ اپنے سے جو بزرگ علماء ہوتے ہیں ان کے پاس کچھ لاہ عمل لینے کے لیے جاتے ہیں۔ تو امام خمینی بھی آیت اللہ شیخ حسن علی نخودگی اصفہانی ان کے پاس جاتے تھے کہ آپ مجھے کوئی ایسے اعمال بتائیں کہ جس سے میری روحانیت مضبوط ہو، اور بہت ساری اس طرح کی چیزیں۔ آیت اللہ شیخ حسن علی نخودگی اصفہانی یہ مرجع بھی تھے اور بہت ہی عالم عارف شخصیت تھے۔ امام خمینی سے ان کی ملاقات مشہد میں ہوئی۔ یہ آیت اللہ شیخ حسن علی نخودگی اصفہانی کی قبر مبارک ہے، اور امام خمینی ان کے پاس گئے اور ان سے کہا کہ آپ مجھے علم کیمیا جو ہے وہ سکھائیں۔ علم کیمیا، دیکھیے علم کیمیا ایک ایسا ایک علم ہے کہ سمجھیں کہ انسان اس علم کو اگر حاصل کر لے تو خاک کو بھی سونے میں تبدیل کر سکتا ہے، اور نہ جانے کون کون سی طاقتیں اس کے پاس آ جاتی ہیں۔ اچھا، خود آیت اللہ نخودگی اصفہانی کی بہت ساری کرامات ہیں جو کہ کرامات الاولیاء کے نام سے، کچھ تو کتابیں ہمارے برادران اہل سنت کی اسی نام سے لکھی گئی ہیں، لیکن شہید شیرازی ثانی ان کی جو کتاب ہے من کرامات الاولیاء، اس میں بھی ان کا کافی تذکرہ ہے شیخ حسن علی نخودگی کا۔ یہ اپنے طویل رکوع کرنے میں انتہائی شہرت رکھتے ہیں، معمولی بات نہیں کہ پوری رات اس طرح سے آیت اللہ حسن علی نخودگی اصفہانی عبادت میں پوری رات ایسی گزارتے تھے رکوع میں کہ چھت پہ جا کر برف باری ہو رہی تھی، جب صبح لوگ پہنچتے تھے تو دیکھتے تھے کمر ان کی پوری برف سے ڈھک چکی ہوتی تھی، اس طرح سے رکوع کیا کرتے تھے۔ ایک تو رکوع خود آیت اللہ حسن علی نخودگی کے بہت مشہور ہے، اسی طرح سے اویس قرنی کے رکوع اور سجدے بہت مشہور ہیں۔ وہ بھی اویس قرنی قرار دیتے تھے کہ آج کی پوری رات رکوع کی رات ہے، پوری رات رکوع میں گزارتے تھے، آج کی پوری رات سجدے کی رات ہے اور پوری رات سجدے میں گزار دیتے تھے۔ بڑی عجیب و غریب شخصیت تھی اویس قرنی کی، اور ایران میں بھی ان سے منسوب ایک جگہ ہے اویس قرنی سے، اور اس کے علاوہ یمن میں یہ جگہ یہ اویس قرنی کی رہائش گاہ کے طور پر شہرت رکھتی۔ اچھا، خود مجلہ ایک باقاعدہ نکلتا ہے ایران سے جس کا نام ہے حوزہ، باقاعدہ ایک رسالہ نکلتا ہے، اس کا جو 58واں نمبر ہے 58، اس میں یہ بات لکھی ہے کہ آیت اللہ شیخ حسن علی نخودگی اصفہانی یہ امور باطنیہ کے اندر یہ کہاں سے گائیڈنس اور یہ طاقت کہاں سے حاصل کرتے تھے کہ اتنے عالم عارف ہو گئے، اور کہ امام خمینی ان کے پاس جاتے تھے کہ لاہ عمل ہمیں بتائیے۔ تو امور باطنیہ میں آیت اللہ نخودگی حضرت کمیل ابن زیاد ثقفی کی روح سے ارتباط اور توسل کر کے مدد کو حاصل کرتے تھے۔ یہ عراق میں حضرت کمیل ابن زیاد جن کی دعائے کمیل ہے ان کا مزار مبارک ہے، ان کی روح سے کسب فیض کرتے تھے۔ تو آپ نے دیکھا کہ علماء کس طرح سے بزرگ علماء کے پاس جا کر یہ تمام چیزیں سیکھتے ہیں۔ خیر، امام خمینی ان کے پاس گئے اور کہا کہ آپ مجھے کیمیا سکھائیے۔ 30 سال کی عمر تھی۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، میں ایک شرط پہ تمہیں کیمیا سکھا سکتا ہوں کہ تمہارے ہاتھ میں ساری طاقتیں اور پاورز آ جائیں، لیکن میری ایک شرط ہے کہ جب تک تم زندہ ہو کسی کو
اپنی پوری زندگی میں کسی کو بھی یہ بات بتاؤ گے نہیں. اچھا اگر ہم ہوتے تو کیا کرتے؟ جی جی بالکل میں پکا وعدہ کرتا ہوں کہ میں کسی کو نہیں بتاؤں گا, آپ بتائیے, پیچھے لگ جاتے ہیں. امام خمینی نے کہا نہیں, میں یہ وعدہ آپ سے نہیں کر سکتا, مجھے کچھ نہیں پتا کہ آئندہ زندگی میں میرے ایمان کی کیا حالت ہوگی, میں آپ سے وعدہ نہیں کروں گا. حالانکہ اتنی بڑی بات کہ وہ تیار ہو گئے ہیں ایسا عمل بتانے پر, لیکن امام خمینی نے کہا نہیں, اس شرط کے اوپر مجھے قبول نہیں, ہو سکتا ہے کبھی میں وعدہ خلافی کر جاؤں جو کہ مجھے برداشت نہیں. جب امام خمینی کی شفافیت دیکھی, 30 سال کی فقط عمر ہے, جوان آدمی تھے, یہ شفافیت, یہ صداقت, یہ سچائی جب ان کی دیکھی اتنی پسند آئی کہ کہا کہ اب میں تمہیں کیمیا سے بھی بڑھ کر ایک چیز بتاتا ہوں کہ جس کو اگر تم پابندی سے انجام دو تو دنیا اور آخرت کی ہر کامیابی تمہیں ملے گی, بلکہ دنیا اور آخرت کی بادشاہت تمہارے قدموں تلے آ جائے گی. اور اس کے بعد انہوں نے آیت اللہ نخودکی اصفہانی نے باقاعدہ ایک عمل صرف جو کہ 5 مرحلوں کے اوپر مشتمل ہے, بہت ہی چھوٹا, جس میں 3 آپ روزانہ کرتی ہیں لیکن آپ کو ان کا ادراک نہیں تھا اس سے پہلے کہ یہ کتنی خصوصیت کی حامل یہ چیزیں. یہ آیت اللہ نخودکی کے پوتے ہیں, ہاشمی خراسانی, پوتے یا نواسے, یہ آج کل زندہ بھی ہیں, یعنی وہی شیخ حسن علی نخودکی اصفہانی, یعنی علماء کی ایک باقاعدہ سلسلہ ہوتا ہے ان کی نسلوں میں کہ علم دین جاری و ساری رہتا ہے. کہا کہ پہلی چیز تو یہ کہ ہر نماز کے بعد تسبیح فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا, اللہم صلی علی محمد وعلی محمد, اس پر تم مداومت کرو. کتنے اس تسبیح کے اندر اسرار ہیں, کتنے اس کے فضائل ہیں, کیا کچھ اس تسبیح کے ذریعے انسان نہیں حاصل کر سکتا. تسبیح حضرت زہرا, اب تک لوگ اسے بہت سرسری یا خود اس کی اثر پذیری اس وجہ سے بھی بظاہر کم محسوس ہوتی, کیونکہ اس کو کرنے والا خود ہی اس کو کوئی خاص اہمیت نہیں دیتا, بلکہ بس اپنے ایک روٹین میں اس نے اپنے رکھا ہوا ہے, لیکن دل سے کوئی خاص اہمیت نہیں. ہر نماز کے بعد تسبیح حضرت زہرا پر مداومت ہمیشہ کرنا, کبھی ایک دفعہ بھی نہ چھوٹنے پر. دوسری چیز, ہر نماز کے بعد آیت الکرسی کی تلاوت. بہت سے نسخوں کے اندر یہ جو جب انہوں نے یہ جو واقعہ کوٹ ہوا ہے اور مختلف کتابوں کے اندر اس کو بیان کیا گیا ہے, کسی جگہ کے اوپر یہ بات بھی ملی ہے کہ آیت اللہ نخودکی نے جو تاکید کی تھی اس میں وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ تک پڑھنے کے لیے آیت الکرسی کو کہا تھا. لیکن اگر آپ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ تک کی نیت کریں, اس کے بعد تبرکاً ہم فیہا خالدون تک بھی پڑھ لیں تو کوئی حرج نہیں. اور اس آیت الکرسی کے اندر ایک ایسی زبردست پاور ہے کہ بہت سی روایتوں میں یہ بات آئی ہے کہ یہ آپ کو ہمیشہ پڑھنی ہے ہر نماز کے بعد. کہتے ہیں کہ سوائے صدیق کے کوئی اس پر مداومت نہیں کر سکتا, یعنی اگر اپنا کوئی مقام بلند کرتے ہوئے جانا ہے ان دعاؤں کے ذریعے تو ہر نماز کے بعد آیت الکرسی کی تلاوت اپنا معمول بنا لیجیے. مداومت کرنی, ہمیشہ کرنا ہے, اسے چھوڑنا نہیں. اور صدیق جس کا بہت زیادہ مقام اور مرتبہ روایات کے اندر بیان ہوا کہ اتنے صدیق کا ثواب ملے گا, خود سوچئے کہ وہ صدیق خود انسان بن سکتا ہے اگر اس کی مداومت کر لے. روایت میں ہے کہ سوائے صدیق کے کوئی آیت الکرسی کو نماز کے بعد ہمیشہ نہیں پڑھ سکتا, تو اس کے ذریعے بھی اس مقام کو حاصل کر سکتے ہیں. اس کے بعد کہا کہ تیسری چیز یہ ہے کہ 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت, 3 مرتبہ ہر نماز کے بعد. اور اس کے بعد ہے 3 مرتبہ درود پڑھنا, اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعلی. تو 3 مرتبہ درود پڑھنے کے بعد اس کے بعد 3 مرتبہ سورہ طلاق کی دوسری آیت کا آخری جز اور تیسری آیت مکمل. دوسری آیت سورہ طلاق کی دوسری آیت کا آخری جز, دوسری آیت بڑی ہے لیکن آخری جز وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَهُ مَخْرَجًا سے شروع ہوتی ہے. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا. اچھا ایک بات اور ابھی میں بتا دوں کہ ابھی آگے بھی بہت سارے اعمال اور کچھ دعائیں اور اذکار آئیں گے.
آپ لوگوں کو لکھنے کی کوئی ضرورت نہیں, اس کو ہم نے پہلے ہی سے ایک صفحے کے اوپر وہ تمام دعائیں پرنٹ کروا کے یہاں پہ رکھوا دی ہیں. ہر شخص خاتون جو ہیں جاتے ہوئے نیچے سے کاؤنٹر سے وہ لیتی ہوئی چلی جائے, تو آپ کو لکھنے کی ضرورت نہیں. ویسے تو بتا بھی دیا کہ سورہ طلاق کی دوسری آیت کا آخری جز اور تیسری آیت مکمل, یہ جو ہے یہ چوتھی چیز انہوں نے بتائی. اور یہ کچھ بھی نہیں, آپ کو 2-4 دفعہ پڑھیں گی تو زبانی یاد بھی ہو جائے گی, ورنہ اپنی جائے نماز کے اندر باقاعدہ وہ پیپر بھی آپ رکھ لیجئے گا کہ جہاں پر یہ آیتیں لکھی ہوئی ہیں. اچھا, پھر اس کے بعد دیکھیے خود یہ جو آیتیں ہیں دونوں, یہ خود اس کے اندر بہت ہی عظمت پوشیدہ. باقاعدہ حضرت ابو ذر غفاری سے جو روایت ہے کہ پیغمبر اسلام ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پیغمبر فرماتے ہیں کہ میں ایک ایسی آیت جانتا ہوں کہ اگر لوگ اس آیت کے دامن سے وابستہ ہو جائیں تو ان کی تمام مشکلات حل ہو جائیں. اور اس کے بعد پیغمبر نے ان دونوں آیتوں کی تلاوت کی. یعنی اتنی اہم ترین آیتیں ہیں یہ دونوں, دوسری آیت کا آخری جز خاص طور پر, اور پوری دوسری اور تیسری آیت بھی پڑھ سکتے ہیں. کہا کہ میں ایک ایسی آیت کو جانتا ہوں کہ اگر لوگ اس کے دامن سے وابستہ ہو جائیں تو ان کی تمام مشکلات حل ہو جائیں. اور باقاعدہ اس کی شان نزول میں جو کہ مشہور واقعہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ پیغمبر کے ایک صحابی تھے عوف ابن مالک, ان کا بیٹا کافروں کی قید میں چلا گیا تھا. اچھا, یہ بہت ہی غمزدہ پیغمبر کے پاس آیا اور شکایت کی کہ میرا بیٹا کافروں کی قید میں چلا گیا اور میں مالی تنگ دستی کا بھی انتہا سے زیادہ شکار. تو پیغمبر نے کہا تم تقوی اختیار کرو, اور اس کے علاوہ تم لا حول ولا قوت الا باللہ کا بہت زیادہ ورد کیا کرو. یہ گئے عوف ابن مالک, اور متقی و پرہیزگار تو تھے, اور زیادہ سختی کے ساتھ کاربند ہوئے اور لا حول ولا قوت الا باللہ کا ورد کرنا شروع کیا. اگلے ہی دن ان کا وہ بیٹا کافروں کا ایک اونٹ لے کر بھی اپنے ساتھ آ گیا کہ ذرا سا کافروں کی نگاہ بچی اور وہاں سے فرار ہوا. تو نہ صرف ہی کہ وہ بیٹا ان کو واپس مل گیا, بلکہ اپنے ساتھ وہ کچھ اس زمانے میں اونٹ ایک بہت بڑی ملکیت اور مالیت سمجھی جاتی تھی, وہ اونٹ بھی اپنے ساتھ لے کر آ گیا. اللہم صلی علی محمد. اور اس کے بعد یہی سورہ طلاق کی یہ 2 آیات بھی نازل ہوئی جو اس کے شان نزول میں بیان کی جاتی ہیں. تو اس کے اندر بھی آپ دیکھیں کہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا, جو بھی تقوی اختیار کرتا ہے پروردگار اس کے لیے نکلنے کا راستہ جو ہے وہ بنا دیتا ہے, اور اس کو ایسی جگہوں سے رزق ملتا ہے جہاں سے اس کو گمان بھی نہیں ہوتا. اور جو بھی خدا پر توکل کرتا ہے خدا اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے. تو آپ نے یہ دیکھا کہ اس کے اندر جو خصوصیت کے ساتھ جب روزانہ آپ 3 دفعہ اس آیت کو پڑھیں گے اور اس کا ترجمہ بھی دماغ میں رکھیں گی کہ تقوی کے ذریعے کتنے سارے کام ہو جاتے ہیں, جس کو آپ سنتی رہتی ہیں, ہاں بھائی گناہوں سے بچو, گناہوں سے بچو, گناہوں سے بچو. ان سب کے آپ کو دنیاوی فائدے بھی ملنے والے ہیں. رزق میں آپ کی وسعت ہو جائے گی, پریشانیاں جو گھروں کا رخ کر لیتی ہیں, آپ گناہوں سے انسان اس کی لذت کو کبھی حاصل کر کے دیکھے کہ کتنی لذت اس کو ملے گی روحانی طور پر, اور ساری مشکلات اور پریشانیاں بھی اس کے حل ہوتی چلی جائیں گی. اور باقاعدہ آیت اللہ خوئی سے جب کوئی لوگ بہت سے سوالات پوچھتے تھے, تو مثلا کسی نے پوچھا کہ ہم بینک کی نوکری کرتے ہیں, کس طرح سے ہمارا اور گزر اوقات کا کوئی اور ذریعہ ہمارے پاس نہیں ہے, ہم کہاں کہیں اور جاب تلاش کرتے پھریں گے, اور بینک کی نوکری جو ہے سودی شعبوں کے اندر یہ حرام بھی ہے, تو کوئی حل ہمیں بتائیے. تو آیت اللہ کوئی اپنے جواب کے اندر فقط اور فقط سورہ طلاق کی یہ دوسری آیت کا آخری حصہ لکھتے تھے, وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. آپ تقوی اختیار کریں, ہمت پیدا کریں, اس جو ہے حرام نوکری سے اپنے آپ کو بچائیں, پھر دیکھیں خدا آپ کے لیے کیسی سہولیات نکالتا ہے. تو یہ تمام چیزیں کہ اتنی اہم ہیں یہ آیات, اور خاص طور پر ان بچوں کے لیے, ان نوجوانوں کے لیے. اکثر والدین کو شکایت ہوتی کہ اول تو یہ لوگ نماز ہی نہیں پڑھتے ہیں, اور اگر نماز پڑھتے ہیں تو تعقیبات وغیرہ کی طرف کوئی دھیان نہیں ہے, تسبیح حضرت زہرا کی طرف کوئی دھیان نہیں ہے, بس نماز پڑھی اور فوراً سیکنڈوں کے اندر بھاگ گئے. ایک دفعہ اگر آپ ان کو احساس دلا کر بچوں کو اگر یہ والی چیز, یہ عمل سکھا دیا جائے آیت اللہ نخودگی کا,
اور وہ اس کو کرنے لگے تو اس کے اندر خود ایک بڑی عجیب و غریب صلاحیت ہے, یہ ایڈکٹیو ہے. یعنی اس کے بعد جو بھی آدمی اس کو شروع کر دیتا ہے وہ اس کو پھر چھوڑنے کا نام نہیں لیتا, اس سے چھوٹتا ہی نہیں ہے. پھر عجیب و غریب اس ذکر کے اندر ایک ایسی صلاحیت, ایسا میگنیٹ ہے اس کے اندر کہ وہ چھوڑنا بھی چاہے تو اس عمل کو پھر چھوڑ نہیں سکتا اور ساری زندگی پھر اس کو انجام دیتا ہے. تو بہرحال انہوں نے کہا کہ اگر یہ 2 آیتوں کے اوپر تم مداومت کر لو, دوسری آیت کا آخری جز سورۃ طلاق کا اور آیت نمبر 3, تو کہا کہ پھر تو یہ کیمیا تو بہت چھوٹی چیز ہے, دنیا اور آخرت کی تمام بادشاہت تمہارے قدموں تلے جو ہے وہ آ جائے گی. اور اس کے بعد پھر ہم نے خود دیکھا کہ امام خمینی نے 30 سال کی عمر سے پھر یہ عمل کرنا شروع کیا, اور جب ان کا انتقال ہوا تو واقعتاً ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ دنیا اور آخرت کی بادشاہت کس طرح سے امام خمینی کے ہاتھوں میں آ گئی. اچھا, جب انہوں نے عمل کرنا شروع کیا تو اتنی جلدی نتائج ظاہر ہوئے, توفیقات کے ایسے خزانے ملے کہ امام خمینی کی جو مشہور ترین کتاب ہے چہل حدیث, وہ امام خمینی نے 30 سال کی عمر ہی کے اندر لکھ لی تھی. اس عمل کو شروع کرنے کے بہت ہی جلد انہوں نے وہ عظیم معرکۃ الآراء کتاب لکھی جو آج بڑے بڑے علماء اس کے درس دیا کرتی.